سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یعنی کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو 27 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ احرام باندھ کر حج کے لیے نکلا۔ اتنا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے با جماعت نماز ادا کرنے والے کو۔ جو شخص 40 دن تک خلوص دل کے ساتھ 40 دن تک با جماعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، تو اللہ پاک اس کو 2 پروانے عطا فرمائے گا۔ پہلا پروانہ جہنم سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا، اور دوسرا پروانہ اللہ پاک اس کو نفاق سے پاک فرما دے گا۔ نفاق سے بھی اللہ پاک اس کو پاک فرما دے گا، اور جہنم سے بھی اس کو چھٹکارا مل جائے گا، جنتی بن جائے گا با جماعت نماز ادا کرنے کی برکت سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ گھر سے با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف نکلے، تو جب مسجد پہنچا تو با جماعت نماز ادا ہو چکی تھی، تو پھر بھی اللہ پاک اس بندے کو با جماعت نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت جو ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو اس کی نیت تھی کہ میں جا کر مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کروں گا، اگرچہ نماز ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اللہ پاک اس کو جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بکثرت مسجد میں آتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو نور کی خوشخبری دے گا۔ کل قیامت والے دن وہ نور کے ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جو لوگ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ فرمایا جو شخص مسجد سے جتنا دور ہوگا اللہ پاک اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب مسجد کی طرف جاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، تاکہ جتنا قدموں کی گنتی زیادہ ہوگی اتنا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو بندہ گرمی اور سردی کے موسم میں جتنی مشکل سے وضو کرتا ہے، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور گرمی کے موسم میں گرم پانی سے وضو کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اتنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام ایسے ہیں اگر لوگوں کو ان کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب سے پہلا فضیلت والا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اذان دینا۔ اذان دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اور دوسرا کام پہلی صف میں نماز ادا کرنا، اور تیسرا کام با جماعت نماز ادا کرنا۔ فرمایا ان 3 کاموں کا اجر اگر کسی کو پتہ چل جائے، ان کی فضیلت اگر کسی کو پتہ چل جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ 3 کام بڑی فضیلت کے حامل ہیں، یہ ہر انسان کو کرنے چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جو بندہ بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، حضور نے فرمایا اس بندے کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا خوف اور بیماری، ہلکا سا خوف ہو نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے، یا ہلکی سی تکلیف ہو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے، تو اس بندے کی نماز جو ہے وہ قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مؤذن کی اذان کی آواز سنے، اذان کی آواز سنے اور نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے، تو فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے۔ فرمایا اللہ کے منادی کی آواز سنے اور نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے
کہ اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، اس لیے نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ جب بھی اذان ہو تو فوراً مساجد کا رخ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوانوں کو کہوں میرے ساتھ چلیں اور لکڑیاں جمع کریں، ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آتے، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر لیتے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ سے جلاؤ۔ تو محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کا جو درس تھا وہ تھا نماز با جماعت ادا کرنے اور نماز با جماعت ترک کرنے کے بارے میں۔ تو نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احادیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، اگر آج ہم نماز با جماعت ادا نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں وہ بھی اس عظیم دولت سے، اس عظیم عبادت سے وہ بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں با جماعت نماز ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو احادیث طیبہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف کے اندر یہ درج ذیل ہیں۔ تمام احباب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات پر عمل پیرا ہونے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، اللہ پاک سب کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ پاک سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔